بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب اور ہمارے پی ٹی آئی کے ممبرز اور گیسٹ، السلام علیکم. میں آپ کو اس سفر سے لے کے جانا چاہتا ہوں جو کہ شروع ہوا جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی. تو اس پی ٹی آئی نے جب حکومت سنبھالی تو کیا، چیئرمین صاحب آپ کے سامنے کاپی بھی پڑی ہے، تو کیا تھا اس میں 2013 سے 18 تک جس کا یہ اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ اتنی ہم نے ترقی کی، تو 5 سال کے بیچ میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ 25 بلین سے 25 بلین تک ہی رہیں، لیکن پہلے نیچے گئیں، اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ 10 ارب ڈالر سے ان کی کمی ہوئی 5 سال میں. اور کیونکہ ایکسچینج ریٹ جو تھا وہ انہوں نے روپے کو مضبوط رکھا ہوا تھا جو کہ ان نیچرل تھا، اس کی وجہ سے امپورٹس بڑھ گئی. اس کا امپیکٹ تھا 23 ارب ڈالر. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کو 33 ارب ڈالر کا ٹیکہ لگا دیا گیا. آج تک اس چیز کے اوپر کسی نے انویسٹیگیشن نہیں کی کہ بھائی یہ کیوں کیا گیا. اور میں اس کے بارے میں یہ بھی کہوں گا کہ اسی زمانے میں بنگلہ دیش، ویتنام وغیرہ کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی. ہماری ٹیکسٹائل جو ہے اور ایس ایم ای کلیپس کر گئی، 50,000 فیکٹریاں بند ہوئیں اور ملینز جو ہیں ان امپلائی ہو گئے. اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا 19.2 بلین ڈالر کا. یہ ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. باوجود اس کے کہ یہ وہ وقت تھا جہاں کموڈٹی پرائسز جو تھیں وہ کچھ تقریباً 10-15 سال کی مدت میں سب سے کم تھی. جو تیل تھا وہ $50 بیرل پہ تھا، جو آج ہمارے وقتوں کے بیچ میں $110 سے $120 پہ بھی جا چکا ہے. ایکسپورٹس جس طرح میں نے آپ کو پچھلے سلائیڈ میں دکھایا کلیپس کی، 25 سے پہلے تو 21 تک گئیں اور پھر آخری 1 سال میں اوپر گئیں. اور اس ڈیفیسٹ کو فائنانس کرنے کے لیے ریکارڈ قسم کے انہوں نے ڈیٹ خریدا. اب آگے آئیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس پہ، لیکن پی ٹی آئی نے کیا. پی ٹی آئی کا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے آتے ہی پہلے تو ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، کیونکہ اس وقت کوئی 30 سے 35 بلین ڈالر کی ہمیں پیمنٹس کرنی تھیں، اور آئی ایم ایف نے آپ کو بتایا وہ تو ایک پوری کڑوی گولی دیتے ہیں. اس سے ہماری گروتھ نیچے گئی، اور ساتھ ہی سینچری میں ایک دفعہ جو بیماری آتی ہے اسپینش فلو 1910 میں آیا تھا، اور یہ ابھی کووڈ آیا. لیکن باوجود اس کے کہ یہ ہوا، اس میں پرائم منسٹر عمران خان کی ویژنری لیڈرشپ نے کووڈ کو جس طریقے سے سنبھالا، دنیا نے اس کی تعریف کی. دنیا میں 3 وہ ملک جنہوں نے اس کو بہترین طریقے سے سنبھالا، اس میں سے پاکستان ایک تھا. اور باوجود اس کے کہ یہاں ہمارے اپنے ہی لیڈرز جو تھے وہ پرائم منسٹر عمران خان کی مخالفت کرتے رہے، لیکن انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤنز کیے. انہوں نے کہا دہاڑی والے کو میں نے بچانا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ انویسٹ کرتے رہے. انہوں نے آئی ایم ایف سے اسپیشل ڈسپنسیشن لے کے ہاؤسنگ سیکٹر کو ایک قسم سے بڑھاوا دیا، کیونکہ ہاؤسنگ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے بیچ میں امپلائمنٹ ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا، یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے، کہ پچھلے 17 سال میں
جو ہمارا تیسرا اور چوتھا سال تھا اس میں سب سے زیادہ جی ڈی پی کی گروتھ ہوئی. 2021 میں 5.74, آئی تھنک چیئرمین صاحب 5.6 کہتے رہتے ہیں, نہیں پرائم منسٹر صاحب 5.74, کیونکہ وہ پھر سے ری اسٹیٹ ہوئی ہے جی ڈی پی, اور 6% جو ہے وہ آپ کی ہوئی آپ کی 2022 میں. اب یہ نہیں ہے کہ صرف اوور آل ہماری جو تھی وہ معیشت بڑھی, ایگریکلچر میں بھی 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ہوئی 4.4, اور بڑی فصلیں جو ہیں 6.6. اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کے بیچ میں یہ سارے 5 سال میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ ان کی گروتھ 4.6 ہوئی تھی, اور اس سے پہلے تو نیگیٹو گروتھ بھی ہوئی تھی ان کے دور کے بیچ میں. اب مینوفیکچرنگ میں آ جائیں, مینوفیکچرنگ جو ہے وہ تو انہوں نے اس کو تباہی کر دیا تھا, لیکن اگر ہمارا آپ ریکارڈ دیکھیں تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ 21 اور 22 کے بیچ میں 11.2 اور 11.7% ہوئی, جو اگین 17 سال میں سب سے زیادہ تھا. سروسز سیکٹر کا بھی یہی حساب ہے, ہائیسٹ گروتھ 6.2%, اور پہلے 21 میں 6%. اس میں بھی اگر دیکھیں تو باوجود اس کے کہ کووڈ آیا, ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ $1 بلین پہ تھی, اس کو ہم لوگوں نے 2-2.5 سال کے اندر $2.5 بلین کیا, اور اس پچھلے سال میں $3.5 بلین. جابز, یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ان لوگوں نے امپلائمنٹ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کر دی, تو یہ بھی ذرا دیکھ لیں. پیپلز پارٹی کے 5 سالوں میں ہر سال جو ہے 1.14 لاکھ لوگ امپلائی ہوتے تھے, نون لیگ کے وقت میں 11 لاکھ, اور پی ٹی آئی کے وقت میں 18 لاکھ اور 4 ہزار. ریکارڈ ایکسپورٹس $32 بلین کی ریکارڈ ایکسپورٹس, اور ہم کیا گرو کر رہے, کس طریقے سے گرو کر رہے تھے. اگر میں یہ دیکھوں کہ جو پیپلز پارٹی کے وقت میں گروتھ ہوئی ہے اس کی ایکسپورٹس کی, وہ 10-11% سال کی ہوئی. ہم اس وقت جو گرو کر رہے تھے وہ 27% پر ایئر ہم گرو کر رہے تھے, اور اگر ہم چلتے رہتے تو اس سال جو آنے والا سال ہے تو ہم نے 50 بلین کراس کرنا تھا. ریمیٹنسز جو 19.9 بلین تھی اس کو $31 بلین پہ لے کے چلے گئے. اگر آپ دیکھیں کہ کموڈٹی سائیکل جو ہے اس کے باوجود جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, ہم 2021 میں اس کو صرف $2.2 بلین پہ آیا, اور ہمارے جو 9 مہینوں میں تھے ہم نے کموڈٹی سائیکل کے باوجود 13 بلین پہ چھوڑا. یہ آپ کو یاد ہوگا 19.2 بلین ان کا تھا, ہمارا 13 بلین تھا, اور اس کے بیچ میں 4 کموڈٹیز, اس کے بعد 4 کموڈٹیز جو ہماری تھی, جس کے بیچ میں تیل, اس کے بعد یہ آپ کا خوردنی تیل, کوئلہ اور ویکسینز. یہ اس 13 بلین میں سے کوئی 12.2 بلین تھا. تو اگر وہ مہنگائی نہ ہوتی تو ہم تقریباً ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس ہوتا. اور یہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ڈیٹ جو ہے ہم نے کم لیا, اور ہمارے ریزروز ان سے کہیں زیادہ تھے. اب ہمارے اوپر ایک رجیم چینج کرائی گئی, اس میں کنسپریسی ہوئی, اور ایک ہمارے پر حکومت مسلط کر دی گئی. تو اب ان کی بھی میں آپ کو کارستانیاں بتا سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس وقت ایک چیز ہوتی ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ. مطلب دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس ملک میں کہ یہ ڈیفالٹ کی گنجائش کتنی ہے, تو آلموسٹ 0 تھی, 4% تھی مارکیٹ کے بیچ میں اس کی, اور وچ مینز آلموسٹ 0. وہ اگست کے بیچ میں 22% ہو گئی, 4 سے 22 ہوئے, 6 گنا جو ہے وہ آپ کی مطلب رسک بڑھ گیا. پھر موڈیز, فچ, یہ ساری بڑی بڑی کمپنیاں جو ریٹنگ ہیں وہ ساروں نے ڈاؤن گریڈ کر دیا آپ کو. اور
پرائم منسٹر صاحب جو شہباز شریف صاحب نے بلومبرگ میں بیٹھ کے کہا آپ لوگ ہمیں ہیلپ نہیں کریں گے، پلیز آپ دنیا کو بتائیں، یہ اینکر کو کہہ رہے ہیں، پلیز دنیا کو بتائیں ابے ہمیں ہیلپ نہیں کریں گے تو آل ہیل ول بریک لوس. اور اس کا کیا ہوا، اس کے دوسرے دن ہی ہمارے جو بانڈز تھے اس کے وہ کریش کر گئے، ان کی ییلڈ جو ہے 113% ہو گئی. آپ اندازہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جنک ہو گئے. اور یہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مارکیٹ میں جا کے 40-45% کے ڈسکاؤنٹ پہ ہمارا جو بانڈ بیچیں. اب ڈیویلیویشن کی آپ دیکھ لیں، جب ہم آئے ہم گئے تو 178 روپے پہ جو تھا روپیہ تھا ڈالر کا. اور ظاہر ہے کہ جو مارکیٹ جو ہے جب پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے تو اکنامک انسرٹنٹی بھی ہوتی ہے. تو 178 سے 240 پہ گیا، 240 پہ گیا انٹر بینک کے بیچ میں. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوا، اور جیسے ہی آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا یہ تو آپ کو دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، شہد کی نہریں، اور یہ روپیہ جو ہے واپس 200 سے نیچے آئے گا. وہ پھر واپس اس نے ڈپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. اور یہ آپ کے سامنے چارٹ آپ کے سامنے ہے. اب سلو ڈاؤن ہے ایکسپورٹس میں، ایکسپورٹس کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. انرجی کے بلز ہیں ریکارڈ ہیں، امپورٹ ریسٹرکشن ہے وہ بھی ایکسپورٹس کو امپیکٹ کر رہی ہے. اور آپ کا جس طریقے سے 13 اور 18 میں ایکسپورٹ گر رہی تھیں اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے گر رہی ہیں. اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے. اب آئے انفلیشن پہ. 50 سے میرے خیال میں ہسٹری میں اتنی ہمارے ملک میں انفلیشن نہیں ہوئی جتنی ان کے وقت میں ہوئی ہے، 45.5%. اور اس میں اب حالات یہ ہیں کہ منسٹری آف فائنانس کہہ رہی ہے کہ جو ہماری افراط زر ہوگا وہ 11.5 ہوگا. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 18 سے 20% ہوگا. اب کچھ ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہو. لیکن کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہمارے وقت میں 12.2 تھی مارچ میں، وہ اس وقت 27.3% ہے. اور جو ایس بی آئی ہے وہ 45.5 ہے. انہوں نے ایک مہینوں میں وہ جو بلز کو آگے کر دیا اس کی وجہ سے 29 پہ آئی ہے، لیکن یہ اس وقت 40% سے اوپر ہے. پیٹرول 92% سے بڑھ گیا، ڈیزل 105% سے بڑھ گیا، گھی آلموسٹ 60% سے بڑھ گیا، ٹماٹر 118 سے. یہ سارا ڈیٹا جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. آٹا جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے، جو 55 روپے کلو تھا وہ 110 روپے پہ بک رہا ہے، اور کئی جگہوں پہ تو اس سے بھی زیادہ بک رہا ہے. الیکٹریسٹی کے حالات یہ ہیں کہ لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. جس کی 20,000 کی تنخواہ ہے اس کو 18,000 کا بجلی کا بل آ رہا ہے. اور یہ جب کہتے تھے ہمیں کہ جناب والا آپ نے بہت ہی وہ کر دیا، ڈیٹ لے لیا، تو میں ان کو شیشہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیٹ تھا وہ جتنا ہم نے 18.4 ٹریلین لیا تو ہم نے جی ڈی پی کو بھی 72% بڑھایا تھا. 72% 4 سال میں. تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہوتا ہے وہ اتنی تھی جتنی یہ چھوڑ کے گئے تھے. لیکن ان 4 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا؟ 4 مہینوں میں ہم نے 4 سال میں 18.4 ٹریلین کیا تھا ڈیٹ. اور وہ اس لیے کہ یہ ہمارے اوپر اتنا ملبہ چھوڑ گئے تھے، اس کو ہی ہم فائنانس کرتے رہے. اور کووڈ آیا دنیا کے بیچ میں، کووڈ کی وجہ سے 10% جی ڈی پی کا ڈیٹ بڑھا تھا سارے ملکوں کا، کیونکہ انکمز کم ہو گئی تھیں اور اس کا خرچہ پورا کرنے کے لیے لوگوں کو قرضے لینے پڑے ملکوں کو. پھر بھی باوجود اس کے ہماری ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ اتنی رہی جتنی ان کی تھی. لیکن ان 4 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا؟ 7.4 ٹریلین کا انہوں نے ڈیٹ لیا. اگر یہی چیز اگر اینولائز کی جائے تو 19 ٹریلین یہ لے سکتے ہیں ایک سال میں. یہ ان کی کارستانی ہے. اور اس میں یہ باقی جو ہے یہ پروونسز وغیرہ کا میں ڈیٹ بیچ میں نہیں لگا. تو
آخری چیز ایک دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 5 بجٹس دیے ہیں، یہ 4 مہینوں میں 5 دفعہ بجٹ دیے ہیں۔ اگر آپ ایکسپینڈیچر دیکھیں ڈیولپمنٹ کا تو ہم 308 بلین کر کے گئے تھے 9 مہینے میں، انہوں نے ایک کوارٹر میں صرف 92 کیا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا سارا بجٹ جو تھا وہ انہوں نے کاٹ دیا۔ سبسڈیز جو 575 بلین ہم نے کی 9 مہینوں میں، انہوں نے 3 مہینوں میں 954 بلین کی، ملبہ ہمارے پہ ڈالا سارا۔ بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتا ہے یہ مطلب فائنانس منسٹر اس کا، تو 2.56 ٹریلین ہم نے کیا 9 مہینوں میں، 3 مہینوں میں 2.65 ٹریلین کیا، ہمارے 9 مہینے سے زیادہ کیا 3 مہینوں میں۔ اور اگر دیکھا جائے تو بورنگ جو ہے وہ بھی ہمارے سے دگنی انہوں نے کی۔ اب ان کا نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا نیکسٹ ٹارگٹ ہے ریکارڈ انفلیشن، کاسٹ آف بزنس جو ہے بڑھ گئی ہے، ریکارڈ نئے ٹیکسز لگا دیے انہوں نے، امپورٹ پہ بین کر دیا ہے، ایل سی کھول نہیں رہی، انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس کے بیچ میں سیمنٹ بند ہو رہی ہے، آپ کے گاڑیوں کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، فرٹیلائزر بند ہو رہے ہیں، ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہے، ایس ایم ای بند ہو رہا ہے۔ تو نیکسٹ ٹارگٹ پی ڈی ایم کا جو ہے وہ ہے ریسیشن۔ اور جو میں ریسیشن کی میں بات کر رہا ہوں وہ میں آپ کو اگلی سلائیڈ پہ بتاتا ہوں۔ اور ریکارڈ ان امپلائمنٹ اور جاب جو ہیں وہ لوگوں سے لے لی جائیں گی۔ اور یہ فلڈ کا امپیکٹ بھی آ گیا ہے، تو اس وقت ان کا کیا ٹارگٹس ہے؟ ہم 6% چھوڑ کے گئے تھے معاشی ترقی، انہوں نے کہا تھا ہم 5% کریں گے، اور کوئی ان کو بالکل یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت جو ہے ان کے ٹارگٹ جو ہیں وہ 2% سے کم ہیں، اور ہمارے خیال کے بیچ میں جس طریقے کی ان کی پرفارمنس ہے، یہ ایگریکلچر میں نیگیٹو گروتھ ہوگی، اور انڈسٹری کے بیچ میں جو ہم کہہ رہے تھے کہ 11.7 وغیرہ، یہ بیسیکلی 2-2.5% کریں گے، اور جی ٹی پی جو گروتھ جو ہے وہ 2% سے کم ہوگی، اور ہم بیسیکلی ریسیشن میں چلے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ ترین صاحب۔